DD उर्दू, अमन का पैगाम इंसानियत के नाम। الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، عباد الرحمن کی صفات کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آخری موڑ پر الحمدللہ ہم لوگ پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 12ویں صفت ہم نے یہ معلوم کی اس سے پہلے والے حلقے میں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ جب اللہ کی آیتوں سے، رحمان کی آیتوں سے، رب کی آیتوں سے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اندھے اور بہرے کی طرح نصیحت سے منہ پھیر کر نہیں جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ جب نصیحت کی جاتی ہے تو بغور سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی ایک لفظ میں اگر کہا جائے ناظرین اکرام، وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی باتوں کی، وہ اطاعت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی۔ تو اسی بہانے سے، اسی کے روشنی میں کچھ باتیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر اگر ہم معلوم کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت، اس آیت کریمہ کے بعد پڑھی ہے، اس کا یہ مطلب ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، مسلمانوں کی زبان پر تو یہ قول ہونا چاہیے، یہ بات آنی چاہیے مومنین کی زبان پر، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب ان کو بلایا جائے اللہ کی طرف، جب ان کو بلایا جائے اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو مسلمانوں کو یہ بولنا چاہیے کہ ہاں ہم نے اللہ کی بات سنی، ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی اور ہم نے ان کو تسلیم بھی کر لیا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ ناظرین، اس آیت کریمہ میں صاف لفظوں میں بتایا گیا ہے اگر کامیابی چاہیے، قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 50 پر 1 یعنی 51، اس کے اندر یہ واضح کر کے بتایا گیا ہے اگر آپ کو کامیابی چاہیے، اگر آپ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہیں، جب اللہ کی بات آ جائے گی، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی تو اس پر فوراً ہمیں جواب دینا ہے، فوراً ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانتا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ قرآن کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم تیرے پروردگار کی، فلا وربک لا یؤمنون، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ آپ کو اپنے جھگڑوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا نہ مان لے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، صرف فیصلہ کرنے والا نہیں، اور جو بھی فیصلہ، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، جو بھی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آتا ہے اسے تسلیم بھی کر لیں، خوشی خوشی مان بھی لیں، گرچہ کہ وہ ہمارے من کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری مرضی کے خلاف کیوں نہ ہو، ہماری سوچ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ بات اللہ کی، بات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے اور آدمی نہیں مانتا، آدمی تکبر کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بولتا ہے، تو قرآن مجید نے یہاں تک کہا سورہ نساء کے اندر، وہ مومن ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، قسم تیرے پروردگار کی، آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ اتنا ہی نہیں، آپ کتنے بھی اعمال کر لیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ عمل قبولیت کا درجہ پائیں، وہ عمل صحیح رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو پسند کریں، تو آپ کو چاہیے ناظرین اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو کیجئے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو کیجئے،
تو وہ عمل قابل قبول ہے، ورنہ قرآن مجید سورہ محمد آیت نمبر 33 اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے اپنے عبادتوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات آئی، اور تم نے اسے تسلیم نہیں کیا، تم نے اس کے مطابق زندگی کو نہیں گزاری، تو تمام کے تمام اعمال غارت ہو جائیں۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو، اپنے اعمال کو برباد نہ کرو، بات اللہ کی مانو، بات اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلیم کرو۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو اولو الامر ہیں ان کی بات مانو۔ اگر تمہارا ایمان ہے تو تم تسلیم کرو گے، اگر تم مومن نہیں ہو تو تم تسلیم نہیں کرو گے۔ ناظرین اتنا ہی نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو قرآن مجید میں کئی جگہ پر اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ رسول کی بات ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی بات ہمارے سامنے آ گئی، ان کی باتوں کو تسلیم کرنا، قرآن مجید کہتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کی بات مانی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی زبان سے بولتے ہیں، جنہیں ہم احادیث رسول کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، کوئی بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بولتے، زبان آپ کی، الفاظ آپ کے، لیکن باتیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی زبان سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے ہیں، یہ تو ایک وحی ہوتی ہے جو نبی کی طرف کی جاتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بولتے ہیں، باتیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے۔ آپ اس کی مثال سن لیجئے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نُہِیتُ، مجھے منع کیا، حدیث ہے یہ، مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں رکوع کی حالت میں قرآن پڑھوں۔ قرآن کی آیت نہیں ہے، نُہِیتُ ان اقرأ القرآن راکعا، میں سجدے میں یا رکوع کی حالت میں قرآن کی تلاوت کروں، منع کیا گیا ہے۔ آپ رکوع میں یا سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، آپ، مجھے منع کیا گیا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس نے منع کیا؟ حدیث ہے، منع تو اللہ نے کیا نا، پتہ چلا حدیث بھی اللہ رب الجلال کی طرف سے ہے۔ میں نے قرآن کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، بہت ساری آیتیں ہیں ناظرین، بہت ساری آیتیں ہیں الحمدللہ۔ احادیث میں صرف 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیسے ہوگی وہ حالت؟ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، جب تم پر ایسے امیر لوگ آ جائیں گے، امیر سے مراد مالدار نہیں، امارا، حکمران، حکومت کرنے والے، ایسے لوگ آ جائیں گے جو ایسی حکومت کریں گے، تمہیں دیکھ کر تم کچھ چیزوں کا انکار کرو گے اور کچھ چیزوں کے بارے میں کہو گے ہاں یہ صحیح کر رہے ہیں، یعنی غلط امرا آ جائیں گے، ظالم اور جابر امرا آ جائیں گے، امیر لوگ، حکمران لوگ آ جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، من یعش منکم، جو بھی تم میں میرے بعد زندہ رہے گا، سبحان اللہ، یہ حدیث دیکھ لیجئے، من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا، سبحان اللہ، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا، نبی کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فسیرا اختلافا کثیرا، وہ صرف اختلاف ہی اختلاف دیکھے گا، زمانے میں اختلاف، لوگ ملانے کی کوششیں کرتے 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 تھک جائیں گے، لیکن مسلم امت کبھی ملے گی نہیں۔ فسیرا اختلافا کثیرا، نبی کا لفظ ہے، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا۔ من یعش منکم فسیرا اختلافا کثیرا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی، جب اتنی قومیں ہو جائیں گی، اتنی جماعتیں ہو جائیں گی، اور ہر جماعت یہ بولے گی میں حق پر ہوں، ہماری جماعت حق پر ہے، ہم ہی سچے ہیں اور دوسرے لوگ غلط ہیں، ایسے موقع پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مشورہ کیا ہے؟ ہر جماعت کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر جماعت اس کے پاس جو ہے اس پر خوش ہے۔ قرآن کا لفظ ہے، قرآن کیا ہے جو میں نے ابھی پڑھی، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ
جو اس کے پاس ہے کہتا کہ وہی برحق ہیں اور باقی سارے کے سارے دنیا میں گمراہ ہیں. ہر فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ جہنمی ہیں. پریشانی یہی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں، جب یہ زمانہ آ جائے گا، جب ایسے لوگ آ جائیں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ. ناظرین اکرام غور سے سنیے گا، حل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اے زمانہ آج جس میں میں جی رہا ہوں، جس میں آپ جی رہے ہیں ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، یہ وہی زمانہ ہے. جماعتیں جماعتیں جماعتیں، فرقے فرقے، ہر نئے دن سنتے ایک نیا فرقہ جنم لے لیا ہے. اور ہر فرقہ، یہ جو ممبر ہیں اللہ کی امانت ہیں، جو جمعہ کے خطبوں کے جو ممبر ہیں، یہاں پر اللہ رسول کی باتیں کم، ایک فرقہ دوسرے فرقے کے بارے میں زیادہ بولتا ہے. یہ ویسے وہ ویسے، غیبتیں غیبتیں، الزامات، جھوٹ. ایسا زمانہ آ چکا ہے، آ چکا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایسے زمانے میں ہم آ جائیں تو ہم کیا کریں؟ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطاعت رسول کے بارے میں، نبی کی جب بات آ جاتی ہے، اللہ کی جب بات آ جاتی ہے اس کے بارے میں. لیکن حدیث میں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ناظرین. یہ حدیث میں انشاءاللہ تعالیٰ بڑی پیاری سی حدیث ہے، ابو داؤد کی سچی اور صحیح حدیث ہے. اس وقفے کے بعد آپ ناظرین کے سامنے بیان کروں گا. اللہ سے دعا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب کا عظیم تحفہ انسانوں کے لیے موجود ہے گھروں میں قرآن کھولیے اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں سے حکمت کے موتی چن لینا. ڈاکٹر محمد طاہر کھٹوانی. اور قرآن کے فلسفے کو نکھارنا، زندگی کی حقیقت، انسان کی حقیقت، آخرت کی حقیقت. وحدانیت کا انعام، انسانیت پر احسان. جو سینوں کے لیے بمنزلہ شفا ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ کی طرف. خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی دولت تمہیں اللہ نے دی ہے. اسی کی طرف سے ہیں تمام نعمتیں، جس نے بنایا زمین و آسمان. تحفہ رحمان، کل شام 5:30 بجے اور دوبارہ رات 12 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. قرآن وہ سنت کی روشنی میں، اسلام کی مکمل رہبری میں، ہم ہوں گے کامیاب زندگی میں. جانیے وہ باتیں جن سے نکھرتے ہیں مومنین، ریاض الصالحین. جانیے وہ کارآمد کلمات جن پر عمل کرنے کی تلقین کر رہا ہے خود رب العالمین. ریاض الصالحین، ہر پیر رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، وقفے پر جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں قرآنی آیتوں کے بعد ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، بڑی پیاری. اور آج کے زمانے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کیا. کہا من یعش منکم
فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو بھی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، بہت سارے فرقے دیکھے گا، بہت ساری جماعتیں دیکھے گا۔ ایسی صورت میں ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، کون سی جماعت میں جانا چاہیے؟ اور ہر جماعت یہی کہے گی ہم لوگ صحیح ہیں اور دوسری جماعت غلط ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس مسجد کو جائیے، یہ مولوی صاحب بولتے ہیں وہاں مت جاؤ وہ غلط لوگ ہیں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں نبی نے کیا فرمایا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ امانت کے ساتھ آپ لوگوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس سچویشن میں، ان حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مشورہ دیا، مشورہ کیا بلکہ امت کو کیا حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ بڑا حکم اللہ کے نبی کا یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے۔ جب تم اس حالت کو دیکھو، اس دور میں پہنچ جاؤ، اختلافات کے دور میں پہنچ جاؤ، علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے تھام لو۔ یا ربی، میری باتوں کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ عالم نہیں، اللہ کے نبی کیا بول رہے ہیں اسے غور سے پڑھو، احادیث کو پڑھنے کی کوشش کرو۔ علیکم بسنتی، میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ میرے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو 4 صحابہ الخلفاء الراشدین نام لے کر اللہ کے نبی نے کہا، خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے تھام لو۔ اللہ کے نبی نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، یہ جو 2 دانت ہوتے ہیں اونچے، جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، آدمی اگر اس سے کوئی چیز تھام لیتا ہے کبھی وہ چیز نکلتی نہیں، اپنے نواجذ سے پکڑ لو اسے، راہ راست پر آ جاؤ گے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ان اختلافات میں یہ عالم کیا بولتے ہیں، یہ عالم کیا بولتے ہیں، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے جس نبی کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد الرسول اللہ، محمد کیا بولتے ہیں اس مسئلے کے اندر، ان کا فتویٰ کیا ہے، ان کا فتویٰ کیا ہے، یہ بات کی باتیں ہیں۔ نبی کا فتویٰ کیا ہے، یہ پہلی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسئلے میں اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی، انہوں نے کہا ساری باتیں بعد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو معلوم کیجیے اور زندگی اس پر گزاریے کامیابی۔ دوسری حدیث نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت کا ہر آدمی سبحان اللہ جنت میں داخل ہوگا۔ ہاں تو لوگ بولتے ہیں تم نہیں جاؤ گے ہم جائیں گے، نبی فرماتے ہیں میری امت کا ہر آدمی جنت کو جائے گا۔ کل امتی یدخلون الجنہ، امت کا ہر آدمی جنت کو جائے گا سوائے ایک قسم کے آدمی کے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا ناظرین اکرام یہ جماعت جنت کو جائے گی یا وہ جماعت جنت کو جائے گی، لکھ کے نہیں دے دیا کسی بھی حدیث کے اندر۔ اللہ کے نبی کا لفظ یہ تھا کل امتی یدخلون الجنہ، امت کا ہر آدمی جنت کو جائے گا، کل۔ یہی لفظ قرآن میں استعمال کیا گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی لفظ نبی نے یہاں استعمال کیا۔ ہر آدمی میری امت کا جنت کو جائے گا، اللہ سوائے اس آدمی کے، یہ نہیں جائے گا جنت کو۔ نبی فرماتے ہیں اللہ من ابا، سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ نے پوچھا قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہیں مانی اس نے میرا انکار کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی بھی اگر آنکھیں نہیں کھلیں گی تو وہ وقت کب آئے گا جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی۔ کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، ہر آدمی جنت کو جائے گا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ انکار کس نے کیا؟ جب صحابہ نے پوچھا، جب میری بات اس کے سامنے آتی ہے اس مسئلے میں نبی یہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کے رسول کا عمل یہ ہے، ہمارے پیغمبر کا عمل یہ ہے، اس کے بعد بھی وہ عمل چھوڑ کر سبحان اللہ اماموں کا درجہ نبیوں پر رکھے، اماموں کا درجہ نبی پر رکھے۔ اگر کوئی کرتا ہے، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرا انکار کیا۔ یا ربی، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، جس نے نبی کی بات کو چھوڑا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس نے میرا انکار کر دیا، اللہ کے نبی کا انکار کر دیا۔ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے
لیکن عمل کے طور پر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ ناظرین بڑی اہم چیز ہے، اللہ کے نبی کی، اللہ کی بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے، عمل ہمارے اندر نہیں ہو پا رہا ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، عمل کریں گے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ نبی کی بات آ جائے اور ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور بات پر عمل کریں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مینا کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں۔ ہاں سن کر تعجب ہوگا نا، نبی کے بھائی ہیں، نام ہے عبداللہ ابن عباس۔ اللہ کے نبی کے والد کا نام ہے عبداللہ، اور عبداللہ ابن عباس، عباس اور عبداللہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ عبداللہ کے بیٹے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ چچا زاد بھائی ہوئے نا، چچیرے بھائی ہوئے نا، چچا اور تایا کا سلسلہ ہے نا۔ عبداللہ ابن عباس ایک تو اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی، دوسرا زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے علم حاصل کیا اور زیادہ علم حاصل کیا، ان میں ایک عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن، اس دنیا میں سب سے بڑے مفسر اس دنیا کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، امت کے سب سے بڑے عالم ان کو تسلیم کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ یہ میدان مینا میں کھڑے ہوئے ہیں، ایک آدمی آ کر ان سے سوال کرتا ہے، اے عبداللہ ابن عباس میرا ایک کوشچن ہے۔ ہاں حج میں بڑے کنفیوژن ہوتے ہیں، کتنے بھی کتابیں پڑھ کے جائیں، وہاں جانے کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ الگ ہے۔ ایک بہت بڑے عالم جنہوں نے حج کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں، جب وہاں گئے تو الٹا طواف کیے، اس لیے کہ لکھنا الگ، پڑھنا الگ، جا کے کام کرنا الگ ہے۔ ایز اے پریکٹیکل جب وہاں پر اترتے ہیں وہ الگ ماحول، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے۔ لوگوں نے آ کر سوال کیا، ایک آدمی نے عبداللہ ابن عباس سے، حج کی 3 قسمیں ہیں، کون سا حج میرے لیے افضل ہے، سب سے بیٹر بیسٹ میرے لیے کون سا ہے؟ حج تمتع ہے یا حج قران ہے یا حج افراد ہے؟ 3 قسم کے حج ہوتے ہیں۔ حج کا جب موضوع آئے گا لوگ آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ، اور بیان کر چکے ہیں، حج تمتع یا حج قران یا حج افراد۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جواب دیا، تمتع یہ سب سے زیادہ افضل ہے، تمتع سب سے افضل ہے۔ سامنے والے نے پوچھا، میرے بھائی اللہ کے لیے غور سے سنیے گا، فتح المجید میں یہ بات موجود ہے، سامنے والے سائل نے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس میں نے تو یہ سنا ہے ابو بکر اور عمر کہتے ہیں، ایسا کہا اس نے رضی اللہ عنہما، یہ دونوں کہتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر کا جو حج ہے قران جسے کہتے ہیں وہ تمتع سے افضل ہے۔ آپ سمجھیے ذرا اس بات کو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، قربان جائے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے کہا تمتع افضل ہے، تم کہتے ہو ابو بکر اور عمر نے کہا تمتع سے افضل قران ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ نبی کی بات کے اوپر کسی اور کی بات رکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے۔ ہماری زندگی کدھر جا رہی ہے ناظرین؟ اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ امت ہے جس نے نبی کو نام کے لیے رکھا ہے، صرف زبان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اس آدمی کے پیچھے چل رہا ہے، کوئی اس آدمی کے پیچھے چل رہا ہے، شخصیت پرستی سر سے پیر تک ہے، کہاں سے کامیاب ہوگی یہ امت؟ نبی کی اطاعت نام کی کوئی چیز نہیں۔ احادیث ہیں ہمارے ساتھ، حدیث اپنی جگہ پر شیخ، لیکن ہم زندگی میں جو عمل کر رہے ہیں وہ تو ہے نا زندگی بھر، ہمارا عمل بھی تو ایک چیز ہے جی۔ اللہ کے نبی کی بات آ جائے، گزارش، عاجزانہ گزارش آپ سے، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں، عباد الرحمن تو ایسے ہوتے ہیں ناظرین، جب اللہ کی بات آتی ہے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جب ان کو رحمان کی آیتوں سے، رب کی آیتوں سے نصیحت کی جاتی ہے، ان کے سامنے اللہ کی بات بیان کی جاتی ہے، اس کے رسول کی بات بیان کی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے ہیں، بلکہ ان باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ سے بھی میں یہی گزارش کروں گا، زندگی کے ہر مسئلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جاتی ہے، حدیث کو چیک ضرور کیجئے گا، حدیث صحیح مل گئی، ہاں اس مسئلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے، تو یقین مانیے ساری باتوں کو بازو رکھیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا مطیع بنائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنائے، صرف زبانی دعوے نہیں،
زبان سے دعویٰ کرنے والا نہیں، عملی طور پر بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا سچا اور پکا مسلمان بنائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی آزمائشیں لے گی، مشعل راہ ساتھ لے کے چلو۔ دلوں کے ٹینشنوں کا علاج اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مثمر ہے۔ مکمل راہبری، کامیاب سرپرستی، شریعت نے ہمیں یہ سوچ دی ہے کہ دین کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے برتر کو دیکھو، مضبوط ارادے، اپنے سے اعلیٰ انسان کو دیکھو، اور دنیا کے سلسلے میں ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھو۔ عظیم عمری مدنی۔ آپ اگر اس ایک تعلیم نبوی کو اپنی زندگی میں اپنا لیں گے، تمام ٹینشنوں سے چھٹکارا پائیں۔ مومنین کے پاس ہیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے مواقع بے پناہ، کیونکہ نگرانی کر رہی ہے ہر جگہ مشعل راہ۔ ہر پیر رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔